السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 برادرز ٹی وی۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرالنساء۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی۔ تہران کی یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، متعدد گرفتار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی معافی قبول، توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ دبئی میں 14 منزلہ عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کویتی ولی عہد نے حکومت کا استعفی منظور کر لیا۔ دبئی ایئرپورٹ سے آئندہ سال 118 ملین افراد سفر کر سکیں گے۔ سیاسی لوگ ہیں، عمران خان کی طاقتور حلقوں سے مذاکرات کی تصدیق۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی کے بعد پاکستان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی کے بعد پاکستان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ امید ہے کہ نیا آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف محب وطن ہوگا اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے سبق حاصل کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی معافی قبول، توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے رویے سے مطمئن ہیں اور ان کی معافی قبول کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے احتساب عدالت نے مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ میں ان کی پلاننگ کے حساب سے تیاری کر رہا ہوں اور پھر ایک دم کال دوں گا۔ زیادہ دیر نہیں ہے، اسی لیے سب میری کال کا انتظار کریں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنایا جائے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے مطالبہ کیا ہے کہ آڈیو لیک معاملے کی تحقیقات FIA کی جانب سے عدالتی کمیشن کرے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے عمران خان کے خلاف آڈیو لیک اسکینڈل میں قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا ہے کہ عمران خان نے جو بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا اس میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں دانیال عزیز اور طلال چودھری کے مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان فیصلوں پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ آپ ان فیصلوں کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کے رویے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے مزید کچھ دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اس موقع پر کہا کہ آپ دستاویزات جمع کروا دیں، ہم اس کا ذکر اپنے تفصیلی فیصلہ میں کر دیں گے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کی ایک یونیورسٹی میں طلباء کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور اس دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے ایران کے سرکاری میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں احتجاج کرنے والے سینکڑوں طلباء پر سیکیورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ رپورٹس کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے یونیورسٹی میں پرتشدد کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی مہر کے مطابق طلباء عورت، زندگی اور آزادی اور بے عزتی سے موت اچھی کے نعرے بھی لگا رہی تھی۔ بعد ازاں ملک کے وزیر سائنس یونیورسٹی پہنچے اور
صورتحال کو سنبھالنے اور طلباء کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اوسلو سے تعلق رکھنے والے ایران انسانی حقوق کے گروپ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار سیکیورٹی اہلکار ایک زیر زمین پارکنگ میں بھاگنے والے طلباء کا پیچھا کر رہے ہیں، جبکہ ایک اور ویڈیو میں پکڑے جانے والے طلباء کو لے جایا جا رہا ہے جس کے چہروں پر کالے کپڑوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے۔ ایک اور فوٹیج میں گولیاں چلنے اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور ایک گلی میں بڑی تعداد میں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح سامنے آنے والی ایک ویڈیو کلپ میں لوگوں کو یہ نعرے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ مت ڈرو، ہم سب ساتھ ہیں۔ ایران ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو تہران کے شریعتی میٹرو اسٹیشن کی ہے۔ انسانی حقوق کے امریکی گروپ سینٹر فار ہیومن رائٹس آن ایران کا کہنا ہے کہ شریف یونیورسٹی کی ویڈیوز قابل تشویش ہیں جن میں مظاہرین پر تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو چھپا کر لے جایا جا رہا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق تشدد کے واقعات کے بعد طلباء کے تحفظ کی غرض سے شریف یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ پیر سے تمام کلاسز ورچوئل ہوں گی۔ 16 ستمبر کو پولیس حراست میں خاتون مہیسہ امینی کی ہلاکت سے شروع ہونے والے احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ پرتشدد واقعات میں اب تک درجنوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ دبئی شہری دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ النہدہ الاولی زون میں 14 منزلہ رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ الامارات اليوم کے مطابق شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز النہدہ الاولی زون میں واقع رہائشی ٹاور اہلی ہاؤس میں آگ لگنے کی اطلاع پر 3 سینٹر سے فائر بریگیڈرز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ درمیانے درجے کی تھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پانے کے بعد عمارت متاثرہ حصے کی بحالی کا آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا۔ کویت کے ولی عہد نے اتوار کو حکومت کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ کویتی نیوز ایجنسی کونا کے مطابق امیر کویت نے حکومت سے بطور نگران کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کویت میں پارلیمانی انتخاب کے بعد حکومت نے استعفیٰ امیر کویت کو اتوار کو پیش کر دیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کونا کے مطابق ولی عہد شہزادہ شیخ مشل احمد نواف الصباح نے حکومت کے استعفے کا خط وزیر اعظم شیخ احمد نواف الصباح سے وصول کیا تھا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئندہ سال 2023 تک 118 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے لگے گا۔ الامارات اليوم کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح 30 ستمبر 1960 کو ہوا تھا۔ مڈل اسٹیٹ ایئر لائنز کے طیارے نے پہلی اڑان بھری تھی۔ اس موقع پر 3000 افراد گاڑیوں اور بسوں سے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی لوگ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ 62 سال بعد دبئی ایئرپورٹ نے پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان بنا لی ہے۔ 2018 میں ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کی تعداد 1 ارب تک پہنچ گئی۔ دبئی نے ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ سے اپنی ترقی کا سفر شروع کیا تھا اور چند اشروں کے دوران سیاحت، تجارت، فنڈنگ اور ہوا بازی کے حوالے سے اب پوری دنیا میں سر فہرست ہے۔ 1960 میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کی تعداد 3,15,000 تھی، جبکہ 1970 میں مسافروں کی تعداد 5,24,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 1997 میں تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے ایئرپورٹس کے کلب میں شامل ہوا۔ دنیا کے 10 تیز رفتار ترقی کرنے والے ایئرپورٹس میں 6 نمبر پر تھا۔ ایئرپورٹ نے 14% شرح نمو ریکارڈ کرائی تھی، جو ایشیا اور یورپی ممالک کے بڑے ایئرپورٹس کی شرح نمو سے زیادہ تھی۔
2014 میں دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں 70.4 ملین مسافروں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ دبئی ایئرپورٹ سے اس وقت سالانہ 90 ملین افراد سفر کر رہے ہیں۔ 2023 تک 118 ملین سے زیادہ افراد کو سفری سہولت حاصل ہو گئی۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے بڑے ایئر کارگو سینٹرز میں سے بھی ایک ہے۔ 1970 سے ستمبر 2020 تک 40.8 ملین ٹن سے زیادہ سامان کی ترسیل کر چکا ہے۔ ایمریٹس نے 23 اکتوبر 1985 سے صرف 2 طیاروں سے پروازوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں بوئنگ 737 اور ایئر بس B4 300 کرائے پر حاصل کر کے کراچی کے لیے پروازیں شروع کی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں۔ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے عمران خان، اسد عمر اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پہنچے۔ عدالتی کارروائی کے آغاز سے قبل کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں سے عمران خان نے غیر رسمی گفتگو میں متعدد سوالات کا جواب دیا اور بعض سوالات پر عمران خان نے چپ سادھے رکھی یا صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ نے انٹرویو میں طاقتور شخصیت کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا ہے کہ جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں بول نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی سچ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جب ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات رہے ہیں اور ان کا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس حوالے سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ عمران خان سے دوبارہ استفسار کیا گیا کہ کیا آپ کے طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ مذاکرات کے لیے کبھی دروازے بند نہیں کرتے، بالکل ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ سیاسی لوگ آپس میں مذاکرات کی بجائے طاقتور حلقوں سے ہی مذاکرات کیوں کرتے ہیں تو عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، مجرموں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ مجرم کون ہے اور کون نہیں، کیونکہ جن کو آپ مجرم کہتے ہیں وہ بھی آپ کو مجرم ہی کہتے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں۔ ایک صحافی نے کہا کہ جن کو آپ میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس پر عمران خان نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ صحافی نے کہا کہ آپ کو اتوار کے روز عدالت نے ضمانت دی، کیا آپ بھی طاقتور ہیں؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر تو اپنے مقدمات بن گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرے اوپر اتنے مقدمات بن گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب تو یہ FIR باقی رہ گئی ہے کہ میں نے چائے میں خشک روٹی ڈبو کر کیوں کھائی تھی۔ دوران گفتگو عمران خان نے بتایا کہ سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے جو رقم اکٹھی کی گئی تھی اس کی سنیچر کو تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک سوال پر عمران خان نے بتایا کہ لوگوں کے جانب سے جو اعلانات ہوئے تھے اس میں کچھ مسائل آئے تھے کہ رقم پوری نہیں پہنچ سکی، لیکن اکثریت نے وعدے کے مطابق رقم بھجوا دی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔